السلام علیکم۔ آج سبق نمبر 22 میں ہم عربی گرامر کی ایک بہت ہی دلچسپ چیز پر بات کرنے والے ہیں، یعنی اسم کنایا۔ یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو عربی زبان میں جان بوجھ کر کسی بات کو مبہم یا غیر واضح رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیں ابہام کی اس خوبصورت دنیا کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب عربی میں پوچھنا ہو کتنے یا کہنا ہو کہ اس نے فلاں فلاں بات کہی تو اس کے لیے کون سے خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آج ہم انہی الفاظ کی گتھی کو سلجھانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہی سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ اسم کنایا ہے کیا چیز؟ دیکھیے بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھیں تو اسم کنایا وہ اسم ہے جو کسی تعداد، کسی بات یا کسی کہانی کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ زبان کے پلیس ہولڈرز ہیں جن کا مقصد ہی کسی چیز کو تھوڑا غیر واضح رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو عربی میں یہ کل 4 ہیں اور آج ہم انہی چاروں پر بات کریں گے۔ یہ ہیں کم، کذا، کیت اور زیت۔ ہر ایک کا اپنا ایک خاص استعمال ہے۔ تو چلیں ان کو جوڑیوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلی جوڑی ہے کم اور کذا کی، اور ان دونوں کا تعلق ہے تعداد یعنی عدد سے۔ یہ تب استعمال ہوتے ہیں جب کوئی غیر متعین مقدار بتانی ہو۔ اور ان دونوں میں بھی جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو بار بار نظر آئے گا، وہ ہے کم۔ یہ تعداد کے ابہام کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی کارآمد لفظ ہے۔ اب یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کم صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس کے 2 بالکل الگ الگ روپ ہیں۔ ایک وہ جو سوال پوچھتا ہے اور دوسرا وہ جو خبر دیتا ہے۔ پہلا ہے کم استفہامیہ، نام سے ہی ظاہر ہے، استفہام یعنی سوال، تو یہ استعمال ہوتا ہے کتنے پوچھنے کے لیے۔ اور یہاں ایک گرامر کا اصول یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ ہمیشہ واحد ہوگا اور منصوب یعنی نصب کی حالت میں ہوگا۔ مثال دیکھیں، اس سے بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ کم رجلن عندک، یعنی کتنے آدمی ہیں آپ کے پاس۔ اب یہاں فوکس کریں لفظ رجلن پر۔ دیکھیں یہ واحد بھی ہے اور اس پر زبر ہے، یعنی یہ نصب کی حالت میں ہے۔ اور اب آتے ہیں اس کے بالکل الٹ، کم خبریہ پر۔ یہ سوال نہیں ہے بلکہ یہ خبر دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہے، کتنے ہی یا بہت سارے کے معنی میں۔ اور گرامر بھی یہاں پوری طرح سے پلٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والا اسم جمع اور مجرور حالت میں ہوتا ہے۔ اب اسی جملے کو دوسرے انداز میں دیکھیں، کم رجالن عندی، یعنی میرے پاس بہت سے آدمی ہیں۔ غور کریں، یہاں رجالن ہے، جمع ہے اور زیر کے ساتھ یعنی مجرور۔ دیکھا لفظ کم وہی ہے لیکن صرف بعد والے اسم کے بدلنے سے مطلب میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ یہ ٹیبل دیکھیں تو سارا فرق ایک نظر میں سمجھ آ جائے گا۔ کم استفہامیہ سوال کرتا ہے کتنے، اور اس کے بعد اسم واحد اور منصوب ہوتا ہے، جبکہ کم خبریہ کثرت بتاتا ہے کتنے ہی، اور اس کے بعد اسم جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ تو اصل کھیل سارا کم کے بعد آنے والے اسم کا ہے۔ اچھا جی، کم کی کہانی تو ہو گئی۔ اب تعداد کے لیے جو دوسرا اسم ہے وہ ہے قدا، اور اچھی خبر یہ ہے کہ یہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ یہ بالکل کم استفہامیہ والے اصول پر چلتا ہے، یعنی اس کے بعد بھی اسم منصوب ہی آتا ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھیں، کسا قلمن فی الدکان، دکان میں اتنے سارے قلم ہیں۔ یہاں بھی قلمن منصوب ہے، حالانکہ یہ کثرت بتا رہا ہے لیکن اس کا گرامر کم استفہامیہ والا ہی رہتا ہے۔ چلیں تعداد والی بات تو ہم نے سمجھ لی، اب ان کنایات کی طرف چلتے ہیں جو کسی بات یا کہانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ہیں کیت اور زیت۔ یہ دونوں الفاظ تب کام آتے ہیں جب کسی کی کہی ہوئی بات کا حوالہ دینا ہو لیکن پوری بات دہرانی نہ ہو۔ ان کا مطلب ہوتا ہے فلاں فلاں بات۔ تو جملے میں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ فعل قالا یعنی کہا کے بعد آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ کیا کہا گیا، مطلب یہ مفعول بنتے ہیں۔ اور یہ رہی ان کی کلاسک مثال جس میں دونوں ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ قال زید کیتا و زیتا، مطلب زید نے یوں یوں کہا یا فلاں فلاں بات کہی۔ کتنا آسان اور خوبصورت طریقہ ہے بات کو مبہم رکھنے کا۔ تو یہ تھے ہمارے 4 اسم کنایا۔ چلیں ایک بار جلدی سے سب کچھ دہرا لیتے ہیں تاکہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کم مقدار کے لیے ہے، یا تو کتنے پوچھنے کے لیے،
یا کتنے ہی بتانے کے لیے۔ کتنا کثرت یعنی بہت سے کے لیے ہے، اور کیت اور زیت استعمال ہوتے ہیں فلاں فلاں بات کہنے کے لیے۔ لیکن ان سب میں سب سے اہم بات جو یاد رکھنی ہے وہ کم کے بارے میں ہے۔ اس کا صحیح مطلب جاننے کے لیے ہمیشہ اس کے بعد آنے والے اسم پر توجہ دیں۔ اگر وہ واحد اور منصوب ہے تو یہ ایک سوال ہے، اور اگر وہ جمع اور مجرور ہے تو یہ کثرت کا بیان ہے۔ بس یہی اصل کلید ہے۔ تو اب جب بھی کوئی عربی عبارت پڑھتے ہوئے ان اسما کو دیکھے گا تو امید ہے کہ اب ان کے پیچھے چھپا ہوا مطلب کوئی راز نہیں رہے گا۔ ایک حقیقی سوال اور کثرت کے بیان کا فرق بالکل واضح ہو جائے گا، اور یہ سارا کمال اس چھوٹے سے لفظ کم اور اس کے ساتھیوں کی گہرائی کو سمجھنے کا ہے۔